ٹھیک ہے. جمع یہاں اس لیے ہوئے ہیں کہ جو کل رات کو ہمارے ملک کے جو سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ جی وفات پا گئے، ان کو یہاں آج ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب لوگ جمع ہوئے ہیں. میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے صاحب کو بہت سالوں سے نہیں جانتی تھی. میں نے ان کے بارے میں سنا تو بہت تھا، جیسا بھی خورشید صاحب نے کہا کہ جب پوری دنیا اکنامک کرائسس میں جا رہی تھی تو تب واحد ہندوستان ان ملکوں میں تھا جس پہ وہ اثر اس لیے نہیں ہوا کیونکہ منموہن سنگھ جی اس وقت ہمارے یہاں وہ منسٹر تھے، رہے فائنانس منسٹر تھے، اس سے پہلے آر بی آئی کے گورنر رہے، تو انہوں نے سارے ملک کو سنبھالا، ہماری اکانومی کو سنبھالا. میرا ذاتی طور سے ڈاکٹر منموہن سنگھ سے آپ کو میں تب سے جانتی ہوں کہ جب 2002 میں پی ڈی پی اور کانگریس کی آپس میں بات چیت چل رہی تھی اور کوئی مسئلہ آگے چل نہیں رہا تھا، کچھ آپس میں بات بن نہیں رہی تھی، تو سونیا جی نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو یہاں بھیجا اور پہلی بار میں نے دیکھا اس شخص کو. میں نے شاید زندگی میں اتنا زیادہ ہمبل، اتنا زیادہ نرم دل، نرم گو انسان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس الائنس کو جوڑنے میں، بنانے میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کا بہت بڑا ہاتھ رہا اس میں. اور اس کے بعد جو ہمارا ایجنڈا بنا الائنس کا ایجنڈا کانگریس اور پی ڈی پی کا، اس میں بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کی بہت جو ہے ان کا رول رہا. اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے، اور پرائم منسٹر بننے کے بعد جس طرح انہوں نے اس ملک میں، مطلب مجھے تو حیرانگی ہوتی، کوئی یہ بات نہیں کرتا. 10 سال وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے پر ایک جگہ کوئی کمیونل رائٹ نہیں ہوا. مطلب آج تو کوئی دن ہی نہیں گزرتا جب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو لنچ نہ کیا جائے، کسی نہ کسی کشمیری شال والے کو پیٹا نہ جائے، کہیں نہ کہیں کچھ کوئی مسجد کو توڑ کے نیچے کچھ اور ڈھونڈا نہ جائے. تو مگر وہ دیکھیے وہ 10 سال ایسے رہے کہ کہیں بھی ہمیں فرقہ وارانہ فسادات، کوئی فسادات نہیں ہوئے. یہ ان کی مجھے لگتا ہے سب سے بڑی دین تھی اس ملک کو. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جی وزیر اعظم بنتے ہوئے جو 84 میں رائٹس ہوئے تھے، جس میں ہمارے سردار بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے ان رائٹس میں ہلاک ہو گئے، مار دیا گیا ان کو، اور انہوں نے جرات کر کے معافی مانگ لی. کون مانگتا ہے معافی؟ یہاں تو بہت 85 کے بعد بہت سارے دنگے ہوئے، بہت سارے لوگ مارے گئے. معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اس کا اقبال جرم بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اتنی بڑی ہستی. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے آدھار کارڈ سے لے کے نیوکلیئر ڈیل تک کس نے کرایا؟ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے. چاہے وہ منریگا کی بات ہو، چاہے وہ فری ریشن کی بات ہو، جس کا ذکر آج جو اس وقت کی سرکار ہے، جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، جس کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا، سارے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے. دیور آل ڈاکٹر منموہن سنگھ آئیڈیاز جن کو امپلیمنٹ کیا گیا. اور اس ملک کا جو مڈل کلاس ہے، جو پور تھا، بلو پاورٹی لائن کو اوپر لا کے مڈل کلاس کا انہوں نے ایکسپینشن کیا، جس کی وجہ سے ملک زندہ ہے، جس کی وجہ سے ملک چلتا ہے. مگر سب سے اچھی بات مجھے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی یہ تھی کہ وہ بولتے بہت کم تھے مگر کرتے بہت زیادہ تھے. میرے خیال میں اتنا میں نے مطلب کہ جتنا ایک ایسا وزیر اعظم جس نے اتنا کام کیا ہو مگر جس کی بات بہت کم ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جو جموں کشمیر کے حوالے سے بڑے مخلص رہے. اکنامک فائنانشل پیکیجز کی بات کریں آپ، یا یہاں کے پولیٹیکل پروسیس کی بات کریں. مجھے یاد ہے جب مفتی صاحب اور ان کے کئی میٹنگز ہوئے، اس کے بعد انہوں نے آل پارٹی میٹنگ بلائی. تو جب ہم نے وہاں پی ڈی پی نے، مفتی صاحب نے اپنا ویژن ان کے سامنے رکھا، ایجنڈا رکھا، تو اسی وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اس ایجنڈے کو لے کے، ان کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کو لے کے 5 گروپس بنائے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو 5 گروپس کی جو اس کا جو انہوں نے ورک آؤٹ کیا، اگر آج بھی بی جے پی کی سرکار، این ڈی اے کی سرکار جموں کشمیر کے مسئلے میں سنجیدہ ہے اور وہ اس کا حل چاہتی ہے اور آئین کے اندر حل چاہتی ہے، اور دونوں
ملکوں کی دشمنی کو مٹا کے جموں کشمیر کو ایک خوشگوار جگہ بنانا چاہتی ہے, عزت کے ساتھ امن بحال کرنا چاہتی ہے. تو میں کہتی ہوں منموہن سنگھ کے جو 5 ورکنگ گروپس کی جو رپورٹ ہے, مجھے لگتا ہے ہمارے وزیر اعظم ہو یا ہمارے وزیر داخلہ ہو یا کوئی اور ہو جو بھی ان کی پالیسی دیکھتے ہیں, اجیت دوول صاحب ہو, ان کو وہ گروپس کی رپورٹ دیکھنی چاہیے. تو ان کو جموں کشمیر میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے حوالے سے, جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے ایک صاف راستہ ملے گا. آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ, پورے ملک کے لوگ, ڈاکٹر منموہن سنگھ کو, ان کی کمی کو محسوس کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ ان وزیر اعظم میں سے بہت کم ایسے وزیر اعظم ہوئے جنہوں نے اتنا کچھ کیا ہو اس ملک کے لیے, یہاں کے غریبوں کے لیے. آج فری راشن دیتی ہے تو یہ اسکیم کس نے لائی, یہ قانون کس نے بنایا؟ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے وقت میں. منریگا کیا ہے, جہاں آپ کو 100 دن کا روزگار دینا ہے غریبوں کو, کس نے لایا؟ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے. نیوکلیر ڈیل, آج تو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اتنے بڑے بڑے ایڈورٹیزمنٹ لگ جاتے ہیں, پر میں نے کبھی بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کا کہیں کوئی ایڈورٹیزمنٹ میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم الفاظ کے, he was a man of few words but he was a man of action.